نماز کا دوسرا فرض قیام نماز کا دوسرا فرض قیام ہے۔ نماز میں کھڑا ہونا قیام کہلاتا ہے۔ فرض، وتر، عیدین اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے یہ نمازیں بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھیں تو نماز نہ ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی عذر صحیح ہو تو ان نمازوں کو بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ سنت فجر کے علاوہ تمام سنت و نفل نمازوں میں قیام فرض نہیں، ان کو بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن ثواب آدھا ملے گا، اور اگر کوئی عذر ہو تو پورا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل گمان کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ نمازیں جن میں قیام فرض ہے، ان میں معمولی بخار یا قابل برداشت تکلیف کی وجہ سے قیام چھوڑنا جائز نہیں۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر مریض دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہو تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو کر ٹیک لگا کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی شخص صرف اتنی دیر کے لیے ہی کھڑا ہو سکتا ہے جس میں وہ تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے، پھر بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ قیام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نمازی قبلہ رخ بالکل سیدھا کھڑا ہو، اس طرح کہ اس کا سر بھی سیدھا ہو۔ احناف کے نزدیک سنت یہ ہے کہ مرد اپنے دونوں پیروں کو اس طرح رکھے کہ اس کے پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور اس کے قدموں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے۔ مستحب یہ ہے کہ وہ قیام میں اپنی نظر سجدے کی جگہ رکھے۔ حالت قیام میں مرد اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، اس طرح کہ اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ناف کے نیچے ہو، اور اس کی کلائی کے جوڑ پر وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھے، اور چھنگلی اور انگوٹھے سے کلائی کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر بچھا دے۔ عورتوں کے خصوصی مسائل۔ حالت قیام میں عورت قبلہ رخ اپنا بدن سمٹ کر اس طرح کھڑی ہو کہ اس کے ہاتھ چھاتی کے نیچے سینے پر بندھے ہوں۔ وہ پہلے اپنی بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھے، پھر اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ لے۔ عورت مردوں کی طرح اپنے بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے نہیں پکڑے گی۔ وہ مردوں کی طرح اپنے ہاتھ ناف کے نیچے نہیں باندھے گی۔ قیام میں ہونے والی غلطیاں۔ اب آپ قیام میں ہونے والی غلطیوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ قیام میں بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے اس طرح پکڑنا کہ 4 انگلیاں ایک طرف اور انگوٹھا دوسری طرف رہے، خلاف سنت ہے۔ حالت قیام میں آسمان کی طرف نظر کرنا منع ہے۔ احادیث میں اس کی سخت وعید آئی ہے۔ اسی طرح اپنے داہنے یا بائیں طرف دیکھنا بھی خلاف سنت ہے۔ حالت قیام میں اپنی آنکھیں بند کر لینا درست نہیں۔ ہاں، خضوع و خشوع حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ حالت قیام میں لوگ بار بار اپنا بدن کھجاتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز کے ایک رکن میں 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔
آپ اس نمازی کو ملاحظہ فرمائیں، اس نے حالت قیام میں اپنے کان کھجائے، پھر ہاتھ باندھ لیے، یہ ایک مرتبہ ہوا۔ اب دوسری بار اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا، اس حد تک نماز باقی رہی۔ اب یہ شخص تیسری مرتبہ جیسے ہی ہاتھ کو حرکت دے گا، نماز باطل ہو جائے گی۔ ایسی صورت قیام اور قعدے میں اکثر نظر آتی ہے، اس سے ضرور بچا جائے۔ حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ثنا، تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد اتنی آواز سے جسے صرف وہ خود سن سکے ثنا پڑھے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثنا ہر نمازی کو پڑھنی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امام ہو یا مقتدی، یا تنہا نماز پڑھتا ہو۔ نماز چاہے فرض، واجب، سنت یا نفل ہو، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ حضرات ثنا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یا لفظ ثنا کہتے ہیں، یہ غیر ضروری ہے۔ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد قرأت کی جائے گی، جس کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں۔